السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئی ایم سر امجد بلیدی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم کے اندر ہیں، ہم ریگولر سندھی کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں۔ کلاس میٹرک کی بک سندھی کی تو تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہوگی اپنی بک نکالیں۔ نکالی بک؟ اوکے، پیج نمبر 33 پیج پہ آ جائیں، 33 نمبر پیج پہ آ جائیں۔ جی بیٹے نکالیا بک بیٹی آپ نے؟ اچھا اوکے، اب دیکھیں میں اس کی ریڈنگ کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا۔ تو آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے وہ ہیں بین الاقوامی عدالت۔ عدالت کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھیں، کورٹ اور عدالت 3 قسم کی ہوتی ہیں، 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سیول کورٹ، دوسری ہوتی ہے ہائی کورٹ، تیسری ہوتی ہے سیشن کورٹ۔ اب یہ جو ہے یہ ہیں بین الاقوامی عدالت۔ سیول کورٹ کے اندر ہم اپنے ضلع کی سطح پہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کورٹ میں جاتے ہیں، حل کرواتے ہیں۔ پھر اگر ضلع کی سطح پہ ہم سے وہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم ڈویژن کی سطح پہ جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے ہائی کورٹ۔ اگر ڈویژن کی سطح پہ بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے پھر ہم جو ملک کی ہوتی ہے پورے ملک کے اندر سپریم کورٹ، پھر اس میں اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ اب یہ جو چیپٹر ہیں یہ ہیں بین الاقوامی عدالت۔ بین الاقوامی عدالت کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جڏهं ٻن ماڻهن या جماعت جي وچ ۾ ڪنهن ڳالهه تان تڪرار ٿي پوندو آهي۔ کہتے ہیں جب 2 افراد یا 2 جماعتوں کے درمیان کسی بات پہ تنازع ہو جاتا ہے، تکرار ہو جاتا ہے، تڏهं انہن جي آڏو انہیں تکرار جي نمبرے جا برستا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، 2 راستے، ایک ڈاڈھ ویڑ جو، جو صلح انصاف جو۔ کہتے ہیں ایک لڑائی کا ہوتا ہے، ڈاڈھ یعنی طاقتور وہ، اور وہ اپنا فیصلہ یعنی لڑائی کر کے مسئلہ حل کرواتا ہے، یا پھر صلح کا ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ساگی ریت اسی طرح بن ملکن یا بن ملکن جی جماعت جو تکرار جنگ یا امن ذریعے نمبر ہے۔ اسی طرح 2 ملکوں کے آپس کی تکرار یعنی آپس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی یا تو جنگ کے ذریعے یا پھر امن کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ پر جیئں تے ویڑ اے جنگ میں نہ رگو جان اے مال جو تمام گھنو نقصان تھی تو۔ کہتے ہیں لڑائی اور جھگڑے کے اندر نہ صرف جان کا بلکہ مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اے فیصلو بھی انصاف جی بنیاد تے نہ پر طاقت کی بنیاد تے تھی۔ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی انصاف کی بنیاد پہ نہیں بلکہ طاقت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ ان کرے سدھریل مانو، اسی لیے تعلیم یافتہ لوگ ملک عام طرح انہیں رستے کا پاسو کندا ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، کوشش کندا ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں تا نمبیرو انصاف امن کی بنیاد پہ جو مسئلے کا حل وہ انصاف کی بنیاد پہ اور امن کی بنیاد پر ہو۔ انصاف امن واری نمبرے لا دھریوں یا تو پان میں ڳالهائينديون آهن یا کہ بي دھر کے وچ میں وجھنديون آهن، بي حالت میں وڃي عدالت جو دروازو کھٹکھڑائے۔ پہلی صورت یہ بتائیں، یا تو جو افراد ہیں وہ آپس میں مل کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں یا پھر کسی دوسرے شخص کو بیچ میں لا کر آپس میں صلح کراتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر جاتے ہیں یہ لوگ عدالت کے اندر، عدالت کا دروازہ بجاتے ہیں۔ فردن جماعتن جے تکرار جے نمبیرو تو ان ملک جو عدالتوں کندیوں ہیں۔ کہتے افراد اور جماعت کا جو تکرار ہوتا ہے، جو تنازع ہوتا ہے،
وہ ان ملک کی عدالتیں کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ایک ضلع کی سطح پہ عدالت ہوتی ہے، ایک پھر ڈویژن پہ، پھر پورے ملک میں ہوتی ہے. جتے ہوئے فرد جماعتوں رہندیوں ہیں، جہاں پر وہ افراد اور وہ جماعتیں رہتی ہیں، پر ملکن جا پان میں تکرار ایک عالمی عدالت نے بیرے دیا. پر دو ملکوں کے جو تنازع ہوتے ہیں، دو ملکوں کے جو لڑائی ہوتی ہیں، وہ ان ملک کی عدالتیں حل کرواتی ہیں. دو ملکوں کے درمیان جو تنازع ہوتا ہے وہ ایک عدالت سے حل کروایا جاتا ہے، جن کے انصاف جی عدالت بین الاقوامی عدالت سجے تو، جس کو انصاف کی بین الاقوامی عدالت کہتے ہیں. یہ عدالت گڈیل قومن والے ادارے طرفاں، یہ عدالت دو قوموں کے یعنی طرف سے بین الاقوامی عدالت جی دائمی عدالت جی جائے تے قائم کہلا، دائمی یعنی ہمیشہ کی عدالت کے اوپر قائم کی گئی ہے. دائمی عدالت قومن جی انجمن طرفاں 1921 میں برپا کی. یہ جو دائمی عدالت ہیں یہ انجمن 1921 میں برپا کی گئی. بھی عالمی جنگ کا پو، دوسری عالمی جنگ کے بعد قومن جی انجمن کے توڑے گڈیل قومن جو ادارہ اٹھائیو، جو قومیوں کا انجمن بنا ہوا تھا اس کو توڑ کے ایک قومی ادارہ بنایا گیا تھا، تنے دائمی عدالت ختم کرے بین الاقوامی عدالت جوڑی. دائمی عدالت کو ختم کر کے بین الاقوامی عدالت بنائی گئی. انہیں عدالت جو پہریوں اجلاس 1 اپریل مئی 1946 میں تھو. اس کا جو پہلا اجلاس تھا بین الاقوامی عدالت کا 1946 میں ہوا. ان عدالت میں 15 جج آئیں. اس عدالت کے اندر 15 جج ہیں. بیٹے آپ بتائیں کون سی عدالت کے اندر 15 جج ہوتے ہیں؟ یس، بین الاقوامی عدالت کے اندر. یس، جن کے گڈیل قومن جے جنرل اسمبلی سلامتی کاؤنسل 9 ورن جے اصلا چونڈی دیا. اس کو جنرل اسمبلی اور کونسل سلامتی کاؤنسل 9 ورن جے لائیں 9 سال کے عرصے کے لیے منتخب کرتی ہیں، جیکا جائے کے جج جے گزارے ونجن یا کے بے سبب جے حوالے جے کرے خالی تھیندی آئے تو ان جج جی رئل مدعا بری ویندی. کہتا ہے اگر کسی جج کا انتقال ہو جائے تو یا ریٹائر ہو جائے یا کسی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو دوسرا جج آ کر اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. ججن جی ایمانداری جو مدعو پورو تھی ویندو ہے سو بیر چونڈی سگے تو. کہنا ایماندار یعنی جج کا اگر وہ مدعا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دوسری مرتبہ بھی اس کا انتخاب ہو سکتا ہے. ہن کورٹ جو صدر مقام ہائی لینڈ کے شہر حکم میں آئے. اس شہر کا جو صدر ہے وہ ہائی لینڈ کے شہر حکم کے اندر رہتا ہے، پر کورٹ چاہے کتنے بھی اجلاس کرے سکے تھی. کورٹ یعنی کورٹ کے اوپر ہے، جہاں پر چاہے وہ اجلاس کر سکتی ہے. کورٹ جو دستور ہیٹھ ان کے عدالتی موکلن والے ڈینہں چھڈے باقی سجو سال کھلل رہندو. کہتا یہ جو عدالت ہیں چھٹیوں کے جتنے بھی دن ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سارا سال یہ عدالت کھلی رہتی ہے. پانچو کم کار میں ہوا بالکل خود مختار ہے، اپنے کام کے اندر وہ خود مختار ہیں. ان جا جج پان مجا کن بن جڑن کے عدالت جو صدر نائب صدر کرے چونڈیدہ ہیں. اس کے جو جج صاحبان ہیں وہ آپس میں مل کے دو افراد کو ایک کو صدر اور دوسرے کو نائب صدر بھی منتخب کرتے ہیں. رجسٹرار بیا عملدار ہیٹھوں عملو پان مقرر کندا ہیں. رجسٹرار اور دوسرے جتنے بھی عملدار ہیں وہ یہ خود منتخب کرتے ہیں. صدر رجسٹرار کے حکم میں رہنو پوندو ہے. اس کا جو صدر ہے اور جو رجسٹرار ہیں یہ شہر ہائی لینڈ کے شہر حکم میں اس کو رہنا پڑتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، جس طرح پاکستان کا جو صدر ہے اور پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کو یعنی اسلام آباد میں رہنا پڑتا ہے، اسی طرح اس کا جو جج ہے اور اس کا جو رجسٹرار ہے یہ حکم میں رہتا ہے. یہ کوٹ گڈیل قومن والے ادارے جی فقط اہڑے ممبرن ملکن جا کیس ٻدھندی ہے جن ان کے دستور کے قبول کیوں تو. کہنا یہ کورٹ ان لوگوں کا یعنی مسائل سنتی ہیں اور جن لوگوں نے ان کے اس کو قبول کیا ہو، دستور کو قبول کیا ہو. جے کے مانو گڈیل قومن جا ممبر نہ ہیں، جو اس کے ممبرز تو نہیں ہیں، پر ہن عدالت جو دستور کے قبول کردا اس کے دستور کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کے فیصلن سا بدل رہے
रहन जो इकरार कन था और उसके फैसले को वो मानते हैं और उसको इकरार भी करते हैं से पण पंहिंजा तकरार निकाने बढ़ा सघनि था। वो भी अपने यानी मसाइल इससे हल करवा सकते हैं। कोर्ट जे फैसले जी पोराई न थिए त उन्हनि जो हुजणु न हुजणु बराबरि आहे। कोर्ट के फैसलों की अगर पोराई यानी उसके मसाइल का हल न हो तो या होना या न होना बराबर है। क़ौमी कोर्टुनि जीअं त ख़ुदि मुल्की हुकूमत जो एक अहम हिस्सो हूंदियूं आहिनि। कहते हैं ये कोर्टें जो हैं ये मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं, इन करे उहे पंहिंजे फैसलनि जी पोराई करण जो अख्तियार रखनि थियूं। इसीलिए वो अपने मसाइल को और अपने अख्तियारात खुद रखती हैं, पर बैनुल अक़वामी अदालत के हुकूमत जो हिस्सो ना है। बैनुल अक़वामी अदालत किसी हुकुम का हिस्सा नहीं है, उन करे उनके पंहिंजे फैसलनि जी पोराई करण जी का भी ताकत ना है। इसीलिए वो अपने फैसलों की यानी उसके अंदर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपना यानी खुद मुख्तियार। वह हर मेंबर मुल्क जी अखलाकी जवाबदारी आहे त वो उन्हें अदालत के फैसलन से बदल रहे। ये उस मुल्क के लोगों की अखलाकी यानी जवाबदारी है कि वो उस मुल्क के फैसलों के साथ उसके साथ रिलेटेड रहें। तो स्टूडेंट ये था बैनुल अक़वामी अदालत, और चैप्टर यकीनन आप लोगों ने सुना होगा और इसके साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी सुनी होगी। तो इसके जो अहम नुकात हैं और इसके अहम चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कि ये 1921 में बर्पा की गई और फिर इसका जो पहला इजलास हुआ था बैनुल अक़वामी अदालत का ये 1900 ये इसका इजलास अप्रैल और मई के 1946 में इसका इजलास हुआ था। और इस अदालत के अंदर 15 जज होते हैं और इसका जो सदर हैं वो मकाम हाईलैंड के शेर हुक्म में रहता है, और इस तरह इसके जो सदर और रजिस्ट्रार हैं इसको हाईलैंड के शेर हुक्म में रहना पड़ता है। तो ये था चैप्टर बैनुल अक़वामी अदालत। यकीनन आप लोगों ने सही तरह सुना भी होगा और समझा भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप इस चैप्टर को और इस रीडिंग को इस ट्रांसलेशन को आप गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पेपरों के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ये सिंधी के हवाले से क्लियर हो जाएगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। सर अमजद बुलेदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।